السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل مس سمجھداری یوٹیوب چینل۔ اللہ تم سلامت تقریباً اندر گھنٹہ ہو گیا بہتری محنت نہیں کی فضائل محنت نہیں ہوئی میں پھر آتا کائنات آدھیے مارو اکو بہن نے بھی آدھیے نہ مارو میں زخمی آپے مرو محنت نہیں کرنی بھائی محنت نہیں محنت کرا تو روے پھر کی کمال فضائل جنت ہو سکتی ہے مصاحب زندہ نہیں ہوتی ہے کسی نے یاد ہے رو لوگوں تو پتہ لگتا ہے ادھر دنیا تو جانا لینا رشتہ کی چالو ایسا مصاحب چالو اتنے بیٹھے بیٹھ جا کائنات آدھیے مارو ایک بہن کو دی آدھیے نہ مارو دو جملے پھر آتا ہر پتہ تدبیر دا زخمی سید کربل دی خاک میں بہ گئے آیا جے کوئی خنجار نہ گردن تے شاہ بھین مونگتا نہ لکھا دیا جھلکا میں صدق ونجا کہ میں پتر بطول دسے گئے خون غریب دا بند نہیں ہویا جو تو بھیڑ دا مرکا دو جملے مجھے خون غریب دا بند نہیں ہویا جو تو بھیڑ دا مرکا دو جملے کی اجازت چاہیے تاکہ میں لائٹ کر سکا میرے بھائی دے محنت پہ بندے اعتراض کرتے ہیں تسی شبیر برآمد کیوں کرتے ہو ہر کہنا جنازہ ہے شبیر کا جنازہ کیوں برآمد نہیں کرتے میرے بھائی تیری مرضی ہے تو جو سوچ اگر سمجھ آوے تو جنازے انہیں برآمد کرتے ہیں جنہوں نے شبیر چاہے یہ وہ غریب ہے جنہیں جنازہ ہی کسی نہیں چاہا مدینے ٹوڑے ہمیشہ مصاحب اس لوگے جا کے پڑھے جاتا ہے لیکن یہ جملہ ملتر تے گھٹ پڑھے جاتا ہے میرا دل ہے میں جملہ لازمی پڑھا کیونکہ محرم دے ایام بالکل نزدیک ہے پھر محرم میں تفصیل بھی اٹھنی ہوڑنی اور تھوڑی دعا دا صدقہ خالق ہر کسی اپنی پناہ چاہتے صحیح کر کے تو جملہ سوگا پھر ویٹ کر گیا مدینے ٹوڑے ہر کہنو ہر چیز لگی ہے دو ہستیاں کو دو چیزیں نہیں لگی ہیں شاید اس غلطی مجلس ہو جائے ہر کہنو ہر چیز لگی لگی ہو دو ہستیاں کو دو چیزیں نہیں لگی ہیں کیڑیاں ہستیاں سجدہ میں پتر نہیں لگے رو سکیں تے اگلا جملہ تھا حسین نو ماں نہیں لگی سارے دا شبیر مال افدری ہے سارے دا عمل کر دے پہنچے کربلا لاشا چاچا تھک پیا دین بچا بچا کے مک گیا میں سمجھا سکیا ہوں اس وقت مجلس ہو جاتی قبضہ تلوار پر متھا رکھ کے رونا بیٹھا ہے یا ملک زنجبار دروازے کے حسین جملہ جڑا چٹی داڑی ہے تھوڑی ہون بھی اگر میں کو پتھر لگ جائے نا ایک جملہ منہ وچوں نکل جائے جملہ میں اس جملے تو سمجھ آئے گی تھوڑی ہاں میرے تک آ جائے گی ایک دروازے تے حکم ماری حسین چٹا زخمی کدب کی دیکھ کے کہتا جی او میری ماں میں صدقے لواڑی دی دے اوکے ٹائم وچ بھی تینوں یاد ہے میں تیری ماں اوکے ٹائم وچ میری ماں سدی نا اج ماں بن کے تے ادی ہوں میں ٹرنا مدینے جو عالیہ دی پاک امت نو بلاوے آ تو نازل نال ٹردا ٹردا ماں کول ویندا شبیر دے ٹریا دی ماں کول ویندا
مولا کہ میں حسین سے رک گیا کھٹا صاحب کی اماں تسی دروازے پہ کیوں کھڑے ہو جی حسین میرا کہت نہیں دسے آج دس دیا میں پترا میں کوئی دیا ہر کوئی آئے میری مدد واسطے میرے پتر آئے نہیں حسین سے کیوں نہ میں آنے اماں جدو پتر ترنا ماما دعا دیں ماما مکھے چندیاں پتران دے ہر پتر دی حضرت دی ماں دے گل لگ کے جانا میں ماں وجہ لبنا کب دے ہاتھ مل کے دیا دیئے دے احسان کرے آج میری ماں بنا کی گل لا میں تیرے پتر بنا کے توڑا اتنے مجلس ہو جائے اگر ماں دی گوری جو شیعہ لگار میرے سامنے ہوئے ملکہ زنجبار لگل لجمائی پاکے ایسی گل کی دی شبیر گھر دی حلی ہے ٹھنڈا صاحب کے حسین پیادے اماں میں غریب میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا ملکہ زنجبار دی شبیر دی گل لجمائی حسین دی ملکہ زنجبار دی گل لجمائی کیونکہ دی تے امام بڑھ کے بیٹھ چکا ایتھے ویلے کھڑے نے لو حق رائی حسین نے پہلا نہیں پڑھدا بہنا مکی میں ملیا اللہ جی بیٹا پڑھدا تھی دا بیٹا پڑھدا بہنا دا بیٹا پڑھنا چاہیے ڈھیر سارا بالکل فضائل نہ پڑھدا تے پھر شاید سے مکمل کر سکدا دو جملے لیکن حسین بادشاہ دی پاک شہادت وچ بہت وقت چاہیے یا تے علی بادشاہ پڑھے یا رسول پڑھے تے سے ہمارے اکھنے باقی اتنا جاننے لوگ نہیں دس سکتے نہیں تو حسین علیہ السلام تریا میرا مولا خیم میں جائے بہنا میں ملیا نہیں پڑھتا ہاں ایک ایک سوال ہے شبیر فرمایا آلیا تسی ساری میری بہنا تو اس نے خیم میں جاؤ صرف معصومہ میری دھی تھے رکھے انہاں دے گھر وچ نکلیاں دیگر میں 4 سال کی دھی حسین کے سامنے کھڑی جی بابا شبیر دھی دے سامنے ہی بیٹھا جی میں نمازی تشدد دھی دے بالکل نہ قد برابر شبیر بیٹھی یہ حد شبیر رکھنی چاہیے معصومہ جی بابا معصومہ میں میدان جا رہا معصومہ میں بلڑا کوئی نہیں معصومہ کے میرے سینے سے سمجھیں پھر جدو میرے سفر وہاں بھرات اور میرے سینے سے نات بڑے ناج دے بعد میرا سینہ ملنا ہے معصومہ میں تیرے بابا ہو کے پیدا جتھے تیرے جا ملے سب ہوئے قدم پچھے علی علی بابا پھر کیا ہے میں سمجھا ہی نہ شام میں پھر جگہ ولسان بابا میں تیری قبر تے آسان میں تیرے کول آ کے تیرے سینے تے سم پوسا اس ویلے ڈھیلڑ دی ہے جدو حسین رو کیا کہ ہار کے ولڑا ہے تیری قبر شام بڑھنی میں صدقے جاواں دی بابا اچھا میں جتھے جا ملے بھائی سم پاواں کیوں بابا فرمایا جے بات تو یتیموں سے کوئی نہ اولاد نہ ہے کرسی جدو آکھے نا تو یتیموں سے شبیر نو اپنا دی بچی بھول گئی جدو بھی نے سوال سنیا تو قدم پیچھے ہٹے بھی علی بابا خود نہیں کچھ نہیں جتھے جا ملی میں سب سوچا بس ہی کے گل کا جواب دے دے یتیم کیوں ہے سید آدھے جنہوں ہر کوئی مارے جنہوں کوئی نہ چھوڑ شاہ صدقی کا ناتے چاہے زلجنات تے زین لگی ہوئی بادر میرا تے ہے ہی کوئی نہیں یہ گھوڑا تیار کیا عباس کی بہن سامنے آئی عثمانی بھی سامنے آ کے فرما رہے نوکر دی بہن ہوئے ہن پنکر دشے گھوڑے تے زین نے رکھی دی مولا جی رات گزری ہے نا عباس جناب وکھرے پہلے کھلا کے میرے سامنے گھوڑا تیار کر کے میرے بعد کل جدو میں نہ ہوا میرا شبیر غریب سے نامے گھوڑا تیار میں ٹکرے سوار میں ٹکرے اے ہاتھ بن کے شبیر دل توڑے بڑے احساس عباس تیری وفا تو صدقے جاواں توڑے بڑے احساس تو من سوار وکھا عباس کو بہن ٹوریا ایتھے میرا بارواں امام جان تے نائی فرماندے میرا سلام اور شہید تے جن کربلا دے میدان وچ دھیاں سوار کیتا ایک
کمیدی اللہ ہاتھ آیا چڑھا رات دی اجڑی ہوئی بھی چڑھاوڑ آئی بابا نہ میرے ٹینکے بچے نہ میرے ساتھ سوری زینت الجنات شبیر سمارو میں نہیں پڑھدا شبیر تریا کی میں پسیاں نہ بہنا میں دیریاں تے پھرا ٹر گیا میں ماتمی والے گل کرنا چاہنا انشاءاللہ ماتمی میرا ساتھ دے ماتم دی صدا بولا تو میں پھر میں کہتا آپ سے شبیر ہے نا دو حملے بکرے بکرے رنگ شبیر دے ایک حملہ سمجھ ہے ایک حملے دی اور میرا بادشاہ حسین کے لیے حملہ کیتا اور وجہ لکھی ہے تاریخ حملے دی ایک حملے دی وجہ لکھی ہے علی حسین ضرور دے آپ کیا حملہ ضرور دکھاوے بھاوے جی گئی حسین مگر شام میں دیتے لوگ اپنا حسین و سواریا میں آپ سے میرا بھرا سونا لڑیا دوسری وجہ جڑے سکے بھرا مجلس چڑے اس کل سے مجلس ہو جائے تے کوئی بات نہیں اگر تو سمجھا سکیا ہوں دوسری وجہ جڑی تاریخ لکھی ہے بھئی جینے ذوالجلال تے وہ کہ مقتل چو گزریا اس لاش کو لگیا جے بازو نال کوئی عباس دی لاش لے کے تے 9 لاکھ روپے دے تسی میرا مان بھی مار چھوڑے حملہ کیتا ہے کہ فوجہ نسل لگ پئیاں نالے لڑدا تے نالے رو رو کے دے کھڑ کے لڑو تسی پھر آگے پر مارے ایک گل بہت گھٹ پڑی جاندی ہے امام حسین علیہ السلام نے مصاحبے زندگی دی گلاں اگلے سال جس ہونا ہے اس کروڑ ہے میں ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں تسی بانی مجلس ہو اللہ تعالی انتظام قبول فرماوے مجلس مکے ماتم داری ختم ہوئے جدوں کو وہ جملہ سمجھنا پھر میں دعا کر دینا سینڈ تھوڑی مہمان ہے منبر دے خلاف میرا ہاتھ بہت گھٹ پڑی جاندی ہے پاک شبیر دے اس دکھ ہے سارے تو پہلے فوجا شبیر لبدا اٹھے آیا جتے قاسم دا قاتل کہ سلطن کو جدا کر کے سارے تو پہلے نا عباس دے قاتل نو مارے عراق دے قاتل نو قاسم دے قاتل دا سلطن کو جدا کر کے مٹی تے بہ کے رو کے کہے تیری وجہ تو میرے 2 گھر برباد ہو گئے نالے میری دھی بیوہ کی دیا نالے میرے بھرا دی شہزاد شبیر قاسم دا قاتل مارے اور حملہ وجہ کرتا ہے یا گھوڑے دی باغ وچ آتا ہے حسین اتنی نبیوں دی قطار ہے نا تیری جنگ نہیں ویکھنا تیرا سجدہ ویکھنا لے آ میرا کسے نو کچھ نہ کر میں یاد آنا بھائی جان جتے آکھڑ والی سینڈ والی بی بڑی سینڈ ہے موسمہ بی بی آکھے سنن والا شبیر ہوئے آکھڑ والی بطول ہوئے پھر 17 قدم تاریخ ہے کہ لکھے نو دی مدد ہی لیکن جو میرا دل مطمئن ہے شبیر کو حسین آکھے حسین لے مان دے حکم کو فوراً بعد شبیر دی چھوڑی اور 17 قدم کیوں لکھے گئے گھوڑے دی رفتار تیز ہے 17ویں قدم تے زین ذوالجنات شبیر حالانکہ مرتضی نو پہلے قدم تے پتا میرے ذہن خالی ہے لیکن 17 قدم کیوں ہے رفتار تیز ہے 17ویں قدم تے جا کے مرتضی جو لکھیا اور میں دور تو مرسا مرتضی اپنے آپ میں زمین تے سٹ ہمیں جو مرتضی دی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں مشکل دے نال جڑے ہیں پھر وہ تھوئی واپس ہو گئے 17ویں قدم کو کیا ہے کہ شبیر روندا بیٹھا تے ہم کوئی کہتے مالو اور شبیر دے کول آ کے رخسار مرتضی تے کہ شبیر دے قدم میری غلطی نہ شبیر فرمایا نے مدی رضا ہے اج مولا تیرا نام نال وعدہ کیڑا میں اپنا کعبہ بنے سا اج مولا تو کعبہ بن میں حاجی بن کے تیرا طواف کرنا شبیر نو کعبہ سمجھ کے مرتضی چکر لانے شروع کیتے کوئی تیر مرے نیا اپنے جسم میں جھلے دے کوئی نیزہ مرے نیا اپنے جسم میں جھلے دے اچانک آ گیا مرتضی روکی ہے ہن گوڈی لائیے پھر پاس لے ہتھ مار کے دے چڑھا دین تے کھل ویلا تے گنان کے شہر وچالے من آنکھ سے حسدی آئے وہ کمر یتے تھی اپنا ویر سنبھال روک پیادے گھل ویسی سگرا جدو مرتضی نے گل کی تھی شبیر تڑپی ہے مات میں میرا ساتھ دینا رونے شبیر کے روک پیادے میں لہ بیٹھا میری موت گئی ہے تو روز خیمہ یا تو سیدہ دے پاک طلبہ
ساری امانت ہی ون دے رہا میری ماں کو رو کے سیدہ نہیں دسنا جی میں لکھا ہاں میری بیوادی جی بابا ہر کوئی نصر دے کو چلے جاوے ادھو 4 سالہ دی سینس کر بھئیے بابے دے کولائی بابے نال گلہ بگل دی آئی کتے دے بچے شبیر دی ظلفہ جہاد پائے دینا مسلی لگا خنجر جہاد پاؤ کے دی ہاتھ کانے میرے پیو دیا ہائے وہ ظلفہ آچو باشندہ قوم جفادہ بی بی ابھی کانڈ خالی ہے کیونکہ پیو میرے دی نامے نقلی فزیادہ روگ بھی ابھی جند روگ تو توانی آخر لائی لگ دی انہا جینا ایکا شہزادہ بی بی ابھی تو فضل بھی پچھدا شرط ماتم دبرسا میری شہر کا بس بھی لگا دریاد پاس داریے روگ بھی ابھی پیا سانیا کھڑگانا قتل کرے لے میرے پیو نو شمار کمینہ ہر ضرب دے دینا روگ بھی ابھی پیا سانیا کھڑگانا قتل کرے لے میرے پیو نو شمار کمینہ ہر ضرب دے دینا ہر ضرب دے دینا